میں شہدائے کربلا کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی جانوں بندر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ واقعہ دیکھ کر دوسرے بندر بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد کا سیب کون ہے اور وہ بندروں کا غول کون ہے اور اس جھوٹی انا کو دکھانے والا کون ہے اور اس کو تسلیم کرنے والے کون ہیں، چاہے وہ کوئی سی سی پی ہو، وہ تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں گھسیٹیں گے، تمہیں گھروں فیصلہ صرف سیاسی ہوتا تو اب تک عمران خان صاحب نااہل ہوتے، لیکن 11 اگست کو عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے ان توشہ خانہ کے تحائف سے متعلق عمران خان کی جگہ لے سکتے ہیں، تو یہ غیر ممکن سی بات ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں شہدائے کربلا کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی جانوں کی قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے شروع میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں کہ ایک جنگل میں ایک بندروں کا غول رہتا تھا، اور اس جنگل کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں بہت ہی خوبصورت اور خوشنما اور بہت ہی میٹھے پھل اگتے تھے۔ ایک سائنسدان نے ان درختوں کے اس کو ریسرچ کرنے کے لیے اس جنگل کا راستہ لیا اور ساتھ میں اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ اب سائنسدان نے چونکہ ان درختوں کی ریسرچ کے لیے وہ نکل پڑا تو بیٹی پیچھے رہ گئی، اور اس نے اس میں رہنے کے لیے جو خیمہ لگانا تھا اس کی تزئین و آرائش شروع کر دی۔ اس تزئین و آرائش کے لیے اس نے سب سے پہلے ایک چٹائی بچھائی، اس کے اوپر بستر لگایا، ایک کیمپ لگایا، اس میں ایک لالٹین لگائی اور ایک چھوٹی سی میز اس کے عین نیچے رکھی، اور اس میں اس نے ایک پلاسٹک سے بنے ہوئے سیبوں کا ایک پیالہ رکھ دیا۔ یہ سارا واقعہ چند بندر جو تھے وہ درخت کے اوپر بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور ان کی نظر جب ان سیبوں کے اوپر پڑی تو ظاہری سی بات ہے بندروں کا دل للچایا۔ جو ہی وہ لڑکی اس خیمے سے باہر نکلی تو ان میں سے بندروں میں سے ایک بندر نے بھاگ کر ایک سیب اٹھا لیا۔ وہ پلاسٹک کا سیب جب اس بندر نے اٹھا لیا تو وہ اٹھا کر جب لڑکی کی نظر پڑی تو اس نے بندوق اٹھائی اور اس پر فائر داغ دیا۔ بندر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ واقعہ دیکھ کر دوسرے بندر بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد جب اس کا تعاقب اس کو لگا کہ نہیں ہو سکا اور میں بالکل محفوظ ہو چکا ہوں، تو انہوں نے ایک جگہ پر رک کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کون سا ایسا خوشنما سا پھل جو ہے اس کو وہ اٹھا کے لائے۔ تو جب اس نے وہ پھل دیکھا تو سب بندر حیران رہ گئے کہ یہ ایک مختلف پھل تھا جو کہ اس جنگل میں نہیں اگتا تھا۔ تمام بندروں نے کوشش کی کہ وہ اس پھل کو دیکھ سکیں، لیکن جس بندر نے وہ پھل اٹھایا تھا اس نے وہ پھل دکھانے سے، وہ سیب دکھانے سے، وہ پلاسٹک کا سیب دکھانے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا بندر درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ تمام بندر اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ اب بندر کو بھوک لگی تو اس نے اس سیب کو کھانے کی کوشش کی تو وہ سیب کھایا نہیں گیا کیونکہ وہ پلاسٹک کا تھا۔ پھر اس نے کوشش کی لیکن اس کے دانتوں میں درد ہوا، لیکن وہ سیب اس سے نہ کھایا گیا۔ خیر وہ رات اس کو بھوکا ہی رہنا پڑا، لیکن جب وہ نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے جتنے بھی بندر تھے وہ سب اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کر رہے تھے، اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور اس کو بہت زیادہ اس کے ارد گرد یہ اس چیز کا جمگٹھا تھا کہ واہ بھائی تم نے تو کمال کر دیا، تمہارے پاس تو ایک انوکھی چیز ہے۔ تو وہ اسی خوشی میں اور اسی جھوٹی تعریف میں اور اسی جھوٹی انا میں اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ سیب اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ اب دوسرے تمام بندر جو تھے وہ درختوں پر چڑھ کر اپنے بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے پھل کھانے شروع کر دیے، لیکن ایک ہاتھ میں سیب پکڑ کر درخت کے اوپر بندر سے نہیں چڑھا جا رہا تھا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اس جھوٹی شان و شوکت اور اس انا کو وہ برقرار رکھے گا، اور لہٰذا وہ نیچے ہی رہا۔ اسی طرح ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اور ہر روز بندر جتنے ان کا غول تھا وہ اکٹھے ہوتے اور اس بندر کی بہت تعریف کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو سیب ہے یہ تو دنیا کا ایک انوکھا سیب ہے، اور پھر وہ اپنے اپنے کھانے کی طرف نکل جاتے تھے، لیکن وہ بندر دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ آخرکار صورتحال ایسی آ گئی کہ اس نے اب درخت پر چڑھنے کی کوشش کی کہ میں ایک ہاتھ سے اس سیب کو چھوڑ دوں اور درخت پر چڑھوں، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ کافی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ لہٰذا وقت گزرتا گیا، کچھ دن گزرے، اور اسی طرح سے جب بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تو وہ بندر اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیب اسی طرح سے اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی، اور بالآخر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔
تمام بندر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا کہ یہ بندر اس دنیا سے جا چکا ہے تو انہوں نے تھوڑی دیر افسردہ ہوئے، افسوس بھی کیا، کچھ بندر روئے بھی، لیکن اس کے بعد ایک بندر نے وہ سیب اٹھایا اور اٹھا کر اس نے سب کو دکھایا کہ یہ دیکھو وہ سیب اب میرے پاس ہے۔ جانے والا اس دنیا سے چلا گیا جھوٹی انا میں، پلاسٹک کا سیب اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کو کچھ بھی نہ مل سکا اس جھوٹی انا کے علاوہ، اور جان چلی گئی لیکن سیب وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ہماری سیاست میں بھی آپ کو کچھ ایسے ہی بندروں سی مثال ملتی ہے جس میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہ جھوٹی انا کی خاطر، جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو اس وقت لوگ ہیں یا جو ان کے سامنے اس وقت جو ماحول ہے شاید وہی ان کے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ ان کی غلطی ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ کرنا کہ پلاسٹک کا سیب کون ہے اور وہ بندروں کا غول کون ہے اور اس جھوٹی انا کو دکھانے والا کون ہے اور اس کو تسلیم کرنے والے کون ہیں، یہ سمجھنا ہم لوگوں کا کام ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ اپنے آپ میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا کون سا راستہ کس طرف کو لے کر جانا ہے۔ خواتین و حضرات، آج تکبر، غرور اور انا پرستی کی ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے آئی کہ جب فواد چودھری نے یہ بیان دیا کہ کس مائی کے لال میں یہ ہمت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے، کیونکہ عمران خان صاحب نعوذ باللہ اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کہاں سے اترے ہیں اور کہاں سے نازل ہوئے ہیں، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح کی زبانیں اور کس طرح کے ماحول کو کریٹ کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس جوانوں کو، اس ملک کی یوتھ کو، اس ملک کی قوم کو آپ نے کہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، میں نے تو ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دیا تھا، میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ میں نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا تھا، اور میں نے اپنے گھر سے اختلافات جو تھے وہ میرے شروع ہی اسی بات سے ہوئے تھے، جس کی زندہ مثالیں آج بھی موجود ہیں۔ میرے آبائی علاقے کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے گھر والوں سے جھگڑا صرف عمران خان صاحب کی خاطر ہی ہوا تھا، لیکن بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد اور ڈٹائی پر رہنے کے باوجود کہ نہیں، میرا کپتان، میرا عمران خان، میرا انصافستان جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گا، لیکن وہ میں ان کو آج انصافستان کا نام بھی اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ان کی جو ان کا کرائٹیریا ہے اور ان کی جو بنائی گئی بریگیڈ گالم گلوچ والی ہے اور ان کا جو بنایا گیا ماحول ہے وہ کم از کم اس پاکستان میں تو رائج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اگر وہ صحیح معنوں میں اگر ان کا مطلب کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس بنا پر بنا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن عمران خان صاحب صرف اس بات کو لوگوں کو مجروح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اس وقت صورتحال بنا دی ہوئی ہے، اپنے آپ سے شروع ہونے والی گالم گلوچ اور اس کے بعد پارٹی میں منتقل کرنا، پارٹی نے اپنے ووٹرز میں منتقل کرنا، وہ چیز اب اس خطرناک حد تک چلی گئی ہے کہ نہ اس سے ہمارے فوج کے ادارے محفوظ ہیں، نہ اس سے ہماری عدالتیں محفوظ ہیں، نہ اس سے الیکشن کمیشن محفوظ ہے، نہ اس سے کسی کی عورت بہن بیٹی محفوظ ہے، بلکہ ہر ایک کو کسی کو بھی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں، اس جمہوریہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے، وہاں پہ اب ہمیں بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں جس طرح سے آپ مذہب کے نام پہ ڈرتے ہیں، اب اسی طرح سے ہمیں کہیں تحریک انصاف کے نام پہ کوئی منہ سے بات نہ نکل جائے، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ آپ کو سننا پڑے گا، جو کچھ آپ کو سہنا پڑے گا، جس طرح کی گالیاں آپ کو سننی پڑیں گی، وہ دیکھ کر دل بہت ہی زیادہ دکھا۔ اور جب یہ ساری چیزیں 4 سال میں آبزرو کی، 4 سال دیکھے، تو اس کے بعد فیصلہ کیا کہ میری غلطی تھی اور مجھے اس انصافستان، اس کپتان، اس عمران خان اور ان کی پارٹی کو چننا میرے لیے انتہائی غلط فیصلہ تھا۔ عمران خان صاحب نے اگر وہ کنٹینر پر کھڑے ہوتے ہیں یا وہ کسی جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ تمہیں کہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، چاہے وہ کوئی سی سی پی ہو، وہ تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں گھسیٹیں گے، تمہیں گھروں سے نکالیں گے۔ گو کہ یہ چیزیں مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اگر تناسب کیا جائے تو عمران خان صاحب کا تناسب بہت زیادہ ہے، اور اسی تناسب کو جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں
تو وہ اس کی کو جو شرح بنتی ہے وہ بہت ہی زیادہ بن جاتی ہے، بہت حد تک خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے تحریک انصاف میں، کیونکہ ان کا تو ووٹر بھی گالیاں دیتا ہے، ان کے تو سپورٹر بھی گالیاں دیتے ہیں، ان کے تو وزراء بھی گالیاں دیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، آپ نے کس کو آ کر للکارا ہے؟ کیا آپ نے اس فوج کے سربراہان کو للکارا ہے؟ کیونکہ آپ کے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نیوٹرلز نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچایا تھا، وہی ہمیں سپورٹ کرتے تھے، وہی اسمبلیوں میں اجلاس بلواتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ان کو للکارا ہے، یا آپ نے پاکستان کی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے سپریم ججز کو للکارا ہے، کیونکہ فیصلے اب وہاں پہ جانے والے ہیں۔ آپ نے یا تو ان کو کہا ہے کہ کس مائی کے لال میں یہ جرت ہے، کیونکہ اگر فیصلہ صرف سیاسی ہوتا تو اب تک عمران خان صاحب نااہل ہوتے، لیکن جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ باقاعدہ ایک قانون کے تحت کیا گیا ہے جس میں ریفرنس دائر کرنا ہے، اور ریفرنس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ بیان، آپ کا یہ کہنا کہ کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جیسے آپ لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر آپ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، یا آپ لوگ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب آپ لوگ یہ خرید چکے ہیں۔ حالانکہ آپ خرید نہیں چکے، آپ تو بیچ چکے ہیں، آپ تو توشہ خانہ کے تحائف بیچ چکے ہیں، آپ نے تو اپنی ڈگنیٹی بیچ دی ہے، آپ نے تو سی پیک کو بیچ دیا، آپ نے معیشت کو بیچ دیا، آپ نے ڈالرز بیچ دیے، آپ نے سب کچھ اس ملک کا بیچ دیا۔ آپ کو احتساب اب جب ہوگا اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے۔ اگر ہمارے ملک کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں تمام انویسٹیگیشنز کے بعد، اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی غیر ممنوعہ فنڈنگ نہیں ملی ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو انصافستان ہیں اگر وہ نااہل نہیں ہیں، تو یقیناً ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم عدلیہ کو سپورٹ کریں گے، ہم ان اداروں کو سپورٹ کریں گے۔ ہم آپ کی طرح بنائے گئے ان ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالیں گے، بلکہ ہم عدلیہ کے تمام تر فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر چیزوں کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی اب جاننا ہے کہ جس طرح کی اب انکوائری ہو رہی ہے، اس انکوائری کے بعد جو ہوش برپا آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی، ان کو ڈیفینڈ کرنا پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے بظاہر، اور اس کے بعد ووٹر کو اس کو تسلیم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خود کو تیار رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب 18 اگست کو عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے ان توشہ خانہ کے تحائف سے متعلق، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ تحائف جو تھے وہ تو انہوں نے تھوڑی قیمت ادا کر کے وہاں سے خرید لیے، لیکن کچھ بغیر قیمت دیے وہاں سے لے کر وہ چلے گئے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ انہی چیزوں کو لے کر تحریک انصاف میں اس وقت بہت ہلچل چل رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف میں مائنس عمران خان کا فارمولہ تو لاگو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، آپ کسی بھی دانشور سے بات کریں، تو ہم سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ صرف محض عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہے، جیسے کاف لیگ صرف پرویز مشرف کے ساتھ تھی، پرویز مشرف صاحب جب چلے گئے تو کاف لیگ بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے اب جو تحریک انصاف ہے وہ صرف عمران خان ہے، عمران خان صاحب کے بعد تحریک انصاف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے یا سمجھانا چاہتا ہے کہ اسد عمر یا شاہ محمود قریشی یا کوئی اور اس طرح سے پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے، یا وہ ملک کا وزیر اعظم یا اس طرح کی کچھ چیزیں اگر وہ عمران خان کی جگہ لے سکتے ہیں، تو یہ غیر ممکن سی بات ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ اس تحریک انصاف میں موجود باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں ان کی قابلیت اور اہلیت کے حساب سے بہت کم ہے۔ گو کہ انہوں نے جو لہجہ اختیار کیا، گو کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی، گو کہ انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا، وہ بہت غلط ہے۔ ہمارا اختلاف صرف اس سے ہے، ہمارا تحریک انصاف سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تحریک انصاف کی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کی استعمال کی گئی یہ زبان اور ان کے استعمال کردہ کیے گئے یہ الفاظ اور ان کے نام لے لے کر قانونی اداروں کو دھمکانا، ان کا ہر ایک کو برا بھلا کہنا، ان کا نیوٹرلز کو جانوروں سے مثال دینا، یہ تمام تر باتیں ہمارے سروں کو شرمندگی سے جھکا دیتی ہیں کہ ایک ایسی جماعت جو کہ ترجمانی کرنا چاہتی ہے اس وقت اور کر بھی رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی یا عمران خان جو ہیں وہ پاکستانی عوام کا ایک بہت مخصوص حصہ جو ہے اس کو موبلائز کر چکے ہیں، اس کو اپنے کنٹرول و قبضہ کنٹرول میں کر چکے ہیں، لیکن
اب اس عوام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کہیں پہ اوپر والے لیول میں غلطیاں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو جب ان کے سامنے آئیں گی، عدالتوں کے فیصلے سامنے آئیں گے اور جب حقیقتیں سامنے آئیں گی، جب انکوائریز سامنے آئیں گی، اور اگر اس میں عمران خان صاحب ان تمام چیزوں سے اگر وہ بالکل بغیر کسی جرم کے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا جرم انہوں نے نہیں کیا ہے اور وہ بالکل کلیئر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے عمران خان صاحب مزید مضبوط بن کر ابھریں گے اور ہم سب لوگ ان کو سپورٹ کریں گے۔ ہمارا اس وقت ان کے ساتھ کرٹیسائز ان کو کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو بیانیہ اور ان کی جو اس وقت تیار کی گئی ایک گالم گلوچ کی بریگیڈ، اور اس کے علاوہ ان کی تیار کردہ وزراء کی وہ بد زبان اور بد کلامی کرنے والے وہ تمام وزراء جو شاید کبھی نہ کسی نے دیکھے تھے نہ کبھی کسی نے سنے تھے، وہ امپورٹڈ ہوئے، باہر سے آئے، چونکہ فنڈز انہوں نے بھی دیے یا نہیں دیے، لیکن جس طرح سے ممنوع فنڈنگ آئی اسی طرح سے کچھ ممنوع وزراء بھی پاکستان میں آئے اور انہوں نے آ کر اس ملک میں وہ سب کچھ کیا، اس ملک میں آ کر انہوں نے وہی سب کچھ کیا جو ایک بیرونی سازش کا ایجنڈا تھا۔ اس ملک کو تقسیم کرنا، اس ملک کی عوام کو تقسیم کیے بغیر کوئی بھی اس ملک میں افراتفری نہیں ڈال سکتا تھا۔ سب سے پہلا کام یہی کیا گیا کہ اس کی عوام کو آپس میں لڑا دو، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے کچھ امپورٹڈ وزراء کو باہر سے بھیجا گیا، اور بالخصوص ان کی جو خاص تر ٹریننگ جو مخصوص شاید فقوں سے بھی جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ شاید ان کے جو تعلقات ہیں وہ کسی مخصوص پارٹیز یا کسی مخصوص ایجنڈے سے ان کے تعلقات نکلتے ہیں۔ بلکہ آپ کو اندر کی خبر یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ ابھی آنے والے دنوں میں کچھ ایسی گرفتاریاں ممکن ہوں گی جس سے آپ کو آنے والے وقت میں ایک بہت ہی زیادہ بھیانک قسم کی خبریں ملیں گی کہ یہ سب کچھ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا، اور وہ لوگ جو صرف یہی کہتے رہے کہ ان کے ہاتھ میں جو سیب ہے وہی ان کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی پھل ہے، لیکن ان دا اینڈ وہ نہ اس کو کھا سکتے تھے نہ وہ کسی کام آ سکتا تھا، صرف محض اپنی جھوٹی انا میں انہوں نے اس سیب کو ہاتھ میں رکھا اور پھر اس دنیا سے جانے کا ارادہ کر لیں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ تمام تر باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں اس ملک کی سالمیت سب سے پہلے ہے۔ ہمیں کسی ایک بندے کی، پارٹی کی یا کسی کے ایک بندے کا سامنے آ کر خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا کسی صورت بھی منظور نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے صحافی بھی ہیں ہم لوگوں میں جو کہ جنہوں نے چمچہ گیریاں کرنی جو ہیں وہ ان کی پرانی عادت ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی کل کی بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب۔ اب نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہے تھے، اس میں ایک صحافی جو تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے جی کہ آپ نے پرفیوم بڑا اچھا لگایا ہوا ہے اور آپ کی برکت سے ڈالر نیچے آ گیا۔ مطلب کمال کرتے ہیں یار، آپ لوگ صحافت ہیں، صحافت کریں، آپ لوگ یہ اس طرح کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں تو آپ ان سے پرسنل جا کے کر لیں، ٹھیک ہے آپ کی دوستی ہوگی، لیکن صحافت کا لبادہ اڑے، آپ کا یہ کہنا کہ آپ کی برکت سے ہی یہ ڈالر نیچے آیا ہے، تو وہ ڈالر اس طرح نیچے تو شاید آئے نہ آئے لیکن آپ لوگوں کی جیبوں میں ضرور آتا ہے، تو یہ آپ صحافت کا نام لے کر اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ لوگوں کو اپنے اندر بہت سی اصلاحات کرنی ہوں گی، چونکہ ابھی وقت نہیں آیا آپ کو کرٹیسائز کرنے کا، کیونکہ آپ ابھی دورہ اقتدار میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ ابھی کا جو آپ کا اقتدار کا وقت ہے یہ محض چند لمحوں کا ہے یا چند دنوں کا ہے یا تھوڑی سی مدت ہے، اور لیکن ہم اس کا موازنہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا پچھلے 4 سالوں سے، اس لیے آپ کو اس وقت کرٹیسائز کرنے کے لیے ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے۔ جب آپ کا وقت آئے گا، آپ کی دور حکومت اگر آتی ہے تو ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ کرٹیسائز کریں گے، لیکن چونکہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جو فیکٹ ہمارے سامنے ہیں، اس چیز سے بالائے تر کہ ہمیں گالیاں سننے کو ملتی ہیں کمنٹس میں، ہمیں بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنی تھوڑی سی کاوش کر کے اس یوتھ کو موبلائز کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ آپ یہ پلاسٹک کے سیب جو ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑیے اور آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر آپ اپنے گھر کا فرد ہیں، آپ اپنے گھر کو سنبھالیے، آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل
بنا لیجئے کہ آپ کو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈالر جب 120 روپے کا تھا تب بھی آپ اس ملک میں تھے. آج ڈالر 250 سے دوبارہ واپس 220 پہ آیا تب بھی آپ اس ملک میں ہیں. لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے اپنے روزگار، اپنے کاروبار یا اپنی جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. محض ٹویٹرز پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر محض گالیاں دینا، محض اداروں کے خلاف بولنا، یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے. یہ آپ کو اس طرف لے جانے کی سازش ہے جو کہ جس لابی نے اس سپر پاور کنٹری پاکستان کو بریک کرنے کے لیے، اس کی یوتھ کو، اس کے عوام کو آپس میں توڑنے کے لیے جو انہوں نے لابی کی تھی، اس لابی میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ان اداروں کو جنہوں نے اس چیز کو بروقت بھانپ لیا، اور بھانپنے کے بعد جب انہوں نے ایکشن لیا ہے تو اس ایکشن کے بعد اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں اب وہ تمام لوگ جو فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے اور جو لوگ ان اداروں کے خلاف کھلم کھلا کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے تھے، جو صحافت کا لبادہ اوڑے، بیسیکلی وہ اپنے آپ کو اپنے فالوورز لینے کے لیے یا اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یا دوسرے چینلز کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ اب جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے لوگ تھے، اب جب ان کو تھوڑی سی شٹ اپ کال ملی ہے تو اب وہ بیک فٹ پہ یقیناً چلے جائیں گے، کیونکہ اب اگر وہ فرنٹ فٹ پر آتے ہیں تو ان کی اتنی جرت نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے جس طرح کہا نا کہ کس مائی کے لال میں اتنی جرت ہے، تو کس مائی کے لال میں اتنی جرت ہے کہ وہ اب ہمارے فوج کے اداروں کے خلاف بول کر دکھائے. کیونکہ پہلے آپ نے بول لیا سو بول لیا، اب بول کر دکھائیے گا. کیونکہ پہلے اس وقت آپ جس شے پہ یا جس چیز پر آپ بولتے تھے، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو جو شٹ اپ کال ملی ہے اس کے بعد آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایسا کریں. اور اگر اس کے بعد بھی آپ نے کیا تو ہم سب لوگ آپ کو ہائی لائٹ کریں گے، وہ چاہے سلیم صافی صاحب ہوں، وہ چاہے منصور علی خان صاحب ہوں، وہ چاہے کامران خان صاحب ہوں، وہ کامران شاہد ہوں، چاہے عمران ریاض خان صاحب ہی کیوں نہ ہوں، ہم سب لوگ مل کر ان تمام لوگوں کو ہائی لائٹ کریں گے جو لوگ ہمارے اداروں کے خلاف بولیں گے. لہٰذا آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے کاموں سے اجتناب برتا جائے. خواتین و حضرات، عمران خان صاحب نے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جو جلسے کی کال دی ہے، بیسیکلی وہ تو ہے تو جلسے کی کال ہے جس میں وہ 13 یا 14 اگست کی درمیانی شب میں وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. لیکن انہی کے وزراء، انہی کے سپورٹرز، انہی کی سوشل میڈیا کی ٹیم، انہی کی بریگیڈ یہ ثابت کرنے کے اوپر ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے. اب اس کو نام کیا دیا جاتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے خلاف جنگ ہے. سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کے کیسز اب عدالتوں میں جانے والے ہیں اور جنگیں آپ ڈی چوک میں لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے دھرنے دیے اور اب ثابت یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو دھرنے تھے وہ بھی سپانسر تھے. میں نے آپ کو جیسے ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایسے بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. یہ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی 2013 تک کی رپورٹس آئی ہیں، 2013 کے بعد سے لے کر 2022 تک کے لیے اب جو انکوائریز کی جا رہی ہیں، جو انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہیں، ان میں جو نتائج سامنے آئیں گے وہ یقیناً بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں تحریک انصاف کے لیے. کیونکہ اس میں تحریک انصاف کی بہت سارے لوگوں کو تو اس بات کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ خود کہنے پہ مجبور بھی ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ یہ فنڈز کہاں سے آتے تھے. خواتین و حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ جس پارٹی نے بھی اپنی انا کی سیاست کی، یا جس پارٹی نے بھی اپنے آپ کی بقا کی، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، یا جس پارٹی نے بھی اپنے اصولوں کے منافی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، اس پارٹی کا حال جو ہوا ہے وہ سب نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور وہ ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں. ایم کیو ایم ایک ایسی پارٹی ہوا کرتی تھی کہ جس کے لیے ہمارے مرحوم رحمان ملک صاحب کو تقریباً آئے دن جو ہے وہ لندن جانا پڑتا تھا. اتنی ان کی اثر و رسوخ تھا، اتنا ان کا میں سمجھتا ہوں کہ روب اور دبدبا تھا کہ ایم کیو ایم کا ایک ہولڈ تھا کراچی، حیدرآباد اور سندھ میں بہت زیادہ ہولڈ تھا. لیکن آج ایم کیو ایم نظر نہیں آ رہی ہے. آج ایم کیو ایم اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ آج ایم کیو ایم کو سامنے آ کر صرف اتنے سے بیانات دینے پڑ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں حکومت میں شامل بھی کرتے ہیں اور ہماری باتیں بھی نہیں سنتے ہیں. کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کا حال وہ ہو چکا ہے کہ وہ
نہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو کس طرف جانا ہے، کیونکہ ان کو صرف اور صرف اپنی ایک آدھی وزارت یا ان کو پارٹی کا نام زندہ رکھنے کے لیے اب ان کو جیسا کہ انہوں نے آ کر ٹیلی ویژن پہ بھی کہا کہ یہ انہوں نے ٹیلی فون ایکسچینج بنا کر ہم اسٹیبلشمنٹ سے کال کرواتے تھے، تو اب صرف اور صرف ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اپنی چھوٹی موٹی یا تھوڑی بہت رہتی سیاسی بقا کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے زیادہ منظم جماعت نہیں تھی، لیکن اگر ایم کیو ایم اگر اس طرح سے ہو سکتی ہے تو پی ٹی آئی تو پھر اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو فالو کرنے والے لوگ اور ایم کیو ایم کو ماننے والے جو لوگ تھے وہ ایسے لوگ تھے کہ ایک کال کے اوپر 10 سے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے میں شہر کے شہر امڑ آتا تھا۔ عمران خان صاحب کو تو پھر بھی 1 مہینہ پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر میں آپ کو بارہا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کس طرح سے ختم ہوئی ہے یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے، تو پی ٹی آئی آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ کو اداروں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ اداروں کے خلاف اس طرح سے بولتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بھیانک قسم کے انجام ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ غیر ملکی، یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، اور یہ ہم لوگ یہاں پہ کسی حد تک بھی کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف اس حد تک نہیں ہے، میں پہلے بارہا کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف اگر ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کو رہنا بھی چاہیے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل نہیں ہونا چاہیے، ان کو رہنا چاہیے، پارٹی قیادت میں سامنے آنا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے قصور کیا ہے، جرم کیا ہے تو عدالتیں سزا دیتی ہیں، تو پھر یہ عدالتیں ہماری مقدس ہیں اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والی ہیں، وہ بہتر سمجھتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن سیاست ان کو جاری رکھنی چاہیے۔ لیکن جو اختلاف ہے وہ ان کی زبانوں سے ہے، ان کے رویوں سے ہے، اور جو اختلاف ہے وہ ان کے جھوٹ سے ہے، ان کے مذہب کے کارڈ کے استعمال کرنے سے ہے، اس کا اس عوام کو ورغلانے سے ہے، اس کا نوجوان نسل کو تباہ کرنے سے ہے، اس کا اس معیشت کا بیڑا غرق کرنے سے ہے، اس کا دشمن ایجنڈے کے اوپر کام کرنے سے ہے، اس کا پاکستان میں سی پیک کے اوپر کام کا رکوانا، اس کا غیر ممنوعہ فنڈنگ کا لینا۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو سرٹیفکیٹ تھا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی $1000 یا $500 ہے، اس کے اوپر بات یہ نہیں ہے۔ ابھی جب آپ کے سامنے تحقیقات مزید ہوں گی تب پتہ چلے گا۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جب تحقیقات کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے تو وہ محض ایک چھوٹے سے کلیو سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے تو پھر نتائج سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ لوگ ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر بیٹھ کر اعلانات کرتے ہیں کہ غیر حتمی غیر سیاسی سرکاری نتیجہ، تو اسی طرح سے غیر حتمی اور غیر سرکاری رپورٹیں ابھی تک کی تو صرف اتنی ہیں۔ ابھی جو فل رپورٹس آئیں گی اس کے بعد جو نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ سب لوگوں کو پھر ہوش کے ناخن لینے ضروری ہوں گے کہ آپ لوگ پلاسٹک کے سیب کو اگر اسی وقت چھوڑ دیتے تو شاید آج بھوکے نہ مرتے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔